السلام علیکم، میں زبیر محمود۔ اس سے پہلے ہم مختلف ویڈیوز میں مختلف افعال پر بات کر چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو افعال پر بات کریں گے، یعنی جاء اور اتا۔ یوں تو یہ دونوں افعال ہم معنی ہیں، لیکن ان کے بارے میں کچھ ایسی معلومات ہیں جو ذہن میں رکھنی ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم فعل جاء کو دیکھ لیتے ہیں۔ جاء فعل ہے، جاء یجیء فعل مضارع، اور اس کا مصدر جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے مجیئن، اور اس کے اور بھی مصدر ہوتے ہیں جیسے جیئتن، اور اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آنے کے، یعنی آنا۔ اب اس کے بارے میں یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ جا کے بعد ہو بھی سیدھا مفعول بھی آ سکتا ہے، اور الیہ الا کے حرف جر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، لیکن حرف جر کم استعمال ہوتا ہے، عام طور پر ڈائریکٹ مفعول آتا ہے۔ جاءہ اور جاء الیہ دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن جاءہ زیادہ عام ہے۔ اور جاء بہ اگر لے آئیں تو وہ اسے ٹرانزیٹو بنا دے گا، یعنی آنا کے بجائے معنی ہو جائیں گے لانا۔ جاء بہ تو وہ یہ فعل متعدی ہو جائے گا۔ اور جاء الشیء اگر ہم اس طرح مفعول لے آئیں، یعنی اس کے معنی کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ جاء الشیء یعنی اس نے یہ چیز کی، تو جاء کے کرنے کے معنی بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے جب کرنے کے معنی ہوں گے تو مفعول سیدھا ہی آئے گا، حرف جر کا یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے جاء کے بارے میں کہ جاء زیادہ تر اکثر یہ ماضی کے صیغے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بہت استعمال ہوتا ہے قرآن میں، بہت اس کی مثالیں ہیں، اور اکثر آپ کو یہ ماضی کے صیغے میں ملے گا آپ کو اس کا استعمال۔ اب ہم عطا کو دیکھ لیتے ہیں۔ عطا فعل ہے، عطا یأتی، اور مصدر اس کے بھی ایک سے زائد ہوتے ہیں، اتیانن اتین۔ اتیانن کو ذرا زیادہ ذہن میں رکھیے گا، اتیانن و اتین دونوں مصدر ہیں اس کے معنی بھی آنے کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے معنی حاضر ہونے کے بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عطا، بعض اوقات جو میرا تجربہ ہے اس میں کچھ مثالوں میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ لفظ آنے سے بعض اوقات ٹھیک بیٹھ نہیں رہا ہوتا، تو وہاں اگر آپ حاضر ہونے سے اس کا ترجمہ کریں گے کہ کہیں، مطلب ٹو بی سم ویئر، تو اس کا ترجمہ صحیح ہو جائے گا، اس کا مطلب صحیح، اس کی سینس صحیح بنے گی۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ جملوں میں، کچھ کسی کانٹیکس میں اس کا استعمال اس طرح ہو جاتا ہے کہ آنے سے اس کا ترجمہ صحیح معلوم نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو حاضر ہونے کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو اسے سمجھنے میں بعض جگہ آسانی ہوگی۔ اس کا مفعول سیدھا آتا ہے ڈائریکٹ، یأتی ہی یعنی عطا ہو، اور عطا بھی اسی طرح اس کا معنی بھی آنے سے لانا ہو جائے گا، یہ بھی متعدی ہو جائے گا بھی لانے سے۔ اور عطا الشیء اس کے معنی بھی کرنے کے ہوتے ہیں، اور اس کی ایک دو مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ یہ فعل ماضی، مضارع، فعل امر اور اسم الفاعل بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ جاء زیادہ تر فعل ماضی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا فعل امر جو ہے وہ بنے گا ایتی، یعنی آؤ، اور اسم الفاعل بنے گا آتن، الف کے ساتھ الآتی، یہ مذکر کے صیغے ہیں۔ اب ہم کچھ مثالوں سے اس کے استعمال کو سمجھ لیتے ہیں ان دونوں افعال کے۔ سب سے پہلے جاء کی مثال دیکھیں۔ پہلی مثال ہم قرآن سے دے رہے ہیں سورہ یوسف سے، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ جاءوا یہ ہے ماضی کا صیغہ، اور ماضی میں یہ ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، یعنی وہ سب آئے۔ ابا
یہ مفعول بھی ہے، سیدھا مفعول آیا ہے، عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے۔ ابا ہم اپنے باپ کے پاس، عشاء ان یہ ظرف ہے یعنی رات کے وقت، یبکون یہ حالت بیان ہو رہی ہے، یہ فعل مضارع ہے، بطور حال آیا ہے، یعنی روتے ہوئے، بکا یب کی رونا۔ اب دوسری مثال دیکھ لیجیے، متی و این سیأتی احمد، یعنی احمد کب اور کہاں آئے گا، یہ سوال ہے۔ متا یعنی کب، این یعنی کہاں، یأتی یعنی فعل مضارع، چونکہ اس کا یہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے اور سیاق و سباق سے اس کا تعین ہوتا ہے کہ معنی ترجمہ وہ حال کے مطابق کرنا یا مستقبل کے۔ لیکن یہاں جو سین لگا ہے، سین فعل مضارع کو مستقبل کے لیے خاص، مستقبل سے خاص کر دیتا ہے، تو وہ کب اور کہاں، احمد کب اور کہاں آئے گا، اس کا ترجمہ مستقبل کے لحاظ سے ہوگا۔ اب ہم تیسری مثال دیکھ لیتے ہیں، اور تیسری مثال بھی قرآن ہی سے ہے، سورۃ الاعراف سے، جس میں اللہ فرماتے ہیں قد جئتکم ببینۃ من ربک فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ قد جئتكم ببینۃ من ربکم ہے، ربکا نہیں ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا، میں تم لوگوں کے پاس ایک واضح نشانی لے کر آیا ہوں، تو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کہا اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو اسے لے آؤ، اگر تم سچوں میں سے ہو یا اگر تم سچے ہو۔ اب اس مثال میں دونوں مثالیں، یعنی جاء کی مثال بھی استعمال ہو گئی، کا استعمال بھی ہے، اور یأتی کا بھی استعمال ہے۔ اب جئتو یعنی میں لایا، تو یعنی میں، کم تم لوگوں کے پاس، یہ بھی ڈائریکٹ مفعول آیا ہے، ببینہ یعنی اب آیا کا معنی لایا ہو جائے گا، فأرسل بھیج دو، معی میرے ساتھ، بنی اسرائیل کو، قال اس نے کہا، ان کے معنی اگر کے ہوتے ہیں، اس میں دو مرتبہ استعمال ہوا، ان کنتا، اور آگے بھی ان کنتا من الصادقین۔ جئتا یعنی تم لائے، تا مطلب تم، بی آئیے بھی وہی لائے، بی آ گیا یعنی کوئی نشانی لائے، فاتی ایتی اصل میں فعل امر ہے، یعنی لے آؤ، بی ہا، بی سے یہ لانے کا معنی ہو گیا، اور ہا کا تعلق پیچھے آیت سے ہے، یہ مذکر ضمیر اس لیے آئی ہے کیونکہ پیچھے جو لفظ آیا ہے وہ بھی مؤنث ضمیر آئی ہے، پیچھے چونکہ لفظ آیا بھی مؤنث ہے، اس وجہ سے ضمیر بھی مؤنث لائی گئی ہے، تو ای تی کے پیچھے فا آ گیا، تو اسے فا کو حمزہ سے جوڑ دیا گیا، فا تی بیہا، تو لے آؤ، ان کنتا من الصادقین اگر تم سچوں میں سے ہو، مجھے امید ہے معنی واضح ہو گیا ہوگا۔ تو اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جاء کا استعمال ماضی کے صیغوں میں ہوا ہے، اور فاتی فعل امر کے لیے عطا یا تی سے فعل لایا گیا ہے۔ اب ہم آخری مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اکثر ہم جب سبق کوئی کتاب میں ختم کرتے ہیں تو بعد میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کے ہر کی زبان میں اس طرح ہوتا ہے، تو عربی میں لکھا ہوتا ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی آنے والے سوالات کے جوابات دو، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں آنسر دا فالوئنگ کوسچنس، بالکل یہ انگریزی اجب ہے، یہ فعل امر ہے یعنی جواب دو۔ اجب کے بعد اکثر ان حرف جر ان آتا ہے، اجب ان الاسئلتی، یہ کیونکہ حرف جر ان کے بعد وہ پھر اگلا جو اسم ہے وہ مجرور ہو جائے گا، زیر آ جائے گی آخری حرف کے نیچے۔ اسئلتی یہ جمع کا صیغہ ہے، سوال کی جمع ہے، اسئلہ یعنی کوسچنس۔ اور آتیہ یہ مونس کا صیغہ ہے، آتی سے آتیہ، یہ مونس کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ پیچھے جو اسم ہے وہ جمع کے صیغے میں ہے اور وہ غیر عاقل ہے، اس لیے آتیہ مونس کے صیغے میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اکثر عطا سے یہ اسم الفاعل کا صیغہ عطا سے لایا گیا ہے، جا سے نہیں لایا گیا، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ۔ تو مجھے امید ہے کہ اس میں کہ دیکھنے والوں کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ مفید معلومات ہوگی۔
جتنے بھی یہ لیسنز ہیں وہ میں اپنی معلومات، تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر بناتا ہوں، اور چونکہ میں بھی سیکھنے کے عمل سے گزرا ہوں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جو ایک عربی کا جو ایک طالب علم ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، جو سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہے، اسے کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، یا وہ کون کون سی باتیں ہیں جو اسے معلوم ہونی چاہیے، ذہن نشین ہونی چاہیے، تو اس کے مطابق پھر میں ویڈیو بناتا ہوں۔ تو دیکھنے کا بہت شکریہ جی، اگلی بار کے لیے اللہ حافظ ناصر۔